السلام علیکم بچوں، آج ہم 9th کلاس کا فرسٹ چیپٹر پاکستان اسٹڈیز کا پاکستان کی نظریاتی اساس وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اساس جس طرح نام سے پتہ چلتا ہے کہ بیسک نظریہ ہمارا جو ملک حاصل کرنے کا تھا وہ کیا تھا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، تو پاکستان کا وجود ایک دن کا کام نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے بہت لمبی تاریخ تھی۔ تو ہمیں نظریہ پاکستان دیکھنے سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نظریہ کیا چیز ہے۔ نظریہ جو ہے اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں، اور نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و فکر پر رکھی گئی ہو۔ تو انسائکلوپیڈیا کی روح سے نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر جارج براس جو ہے اس کے مطابق عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ و فکر اور پر استوار و آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ نظریے کے ماخذ سورسز جو ہیں وہ نظریے کے کیا ہیں جن کی وجہ سے نظریہ بنتا ہے، وہ ہے مشترکہ مذہب، مشترکہ نسل، مشترکہ زبان اور رہائش، مشترکہ سیاسی مقاصد اور مشترکہ رسم و رواج۔ مشترکہ مذہب جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو تمام لوگ جو ایک نظریہ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ مذہب میں ایک ہوتے ہیں۔ جیسے یورپ جو ہے وہ نظریہ عیسائیت کے تحت، جاپان نظریہ بدھ مت کے تحت، ہندو نظریہ ہندوازم کے تحت، اور مسلمان نظریہ اسلام کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی طرح مشترکہ نسل جو ہے ایک ہی نسل کے لوگوں میں ہمدردی اور اخوت کے جذبات کا پروان چڑھنا فطری عمل ہے۔ اسی طرح زبان جو ہے، زبان کے ذریعے لوگ اپنے جذبات و احساسات اور خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو مشترکہ جو ہے وہ سیاسی مقاصد ایک ہوں گے تو زندگی قوموں کی زندگی کی بقا کے لیے آزادی حاصل کرنے میں جو ہے وہ مدد ملے گی۔ اس طرح رسم و رواج جو ہیں، جو ایک جیسے نظریات رکھتے ہیں ان کے رسم و رواج ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نظریے کی اہمیت۔ نظریے کی اہمیت جو ہے اس میں انڈر لائن ہوئے ہیں، آپ نے ان کو ہیڈنگ کے طور پہ یاد کرنا ہے۔ قوموں کے وجود کا پتہ چلتا ہے، اہمیت جو ہے وہ نظریے کی اس سے پتہ چلتی ہے قوموں میں مقصد کا شعور پیدا ہوتا ہے، ثقافتی تحریک کی بنیاد فراہم کرتا ہے، انسانی زندگی کا محور ہوتا ہے، اور نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، حقوق و فرائض کا تعین ہوتا ہے، اور اس کی بدولت قومیں جو ہیں وہ زندہ اور متحرک نظر آتی ہیں۔ اور اگر نظریہ جو ہے اس کو نظر انداز کر دیں تو اس سے قوموں کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ہمارا ٹاپک جو اصل ہے وہ نظریہ پاکستان ہے۔ نظریہ پاکستان جو ہے، نظریہ ہمارا جو ہے اپنے ملک کے لیے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کی بنیاد ہی فلسفیات پر ہے۔ پاکستان جو ہے اس کا وجود ہمارا نظریہ ہے اسلام ہے، اور پاکستان کا جو وجود ہے اس سے پہلے برصغیر میں جو مسلمانوں کی حیثیت تھی کہ مسلمانوں نے صدیوں تک حکومت کی، اور اس کے بعد انگریز نے جب اقتدار قائم کیا تو مسلمان محکوم ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر وہ آزادی حاصل کرتے ہیں انگریزوں سے تو حکومت جو ہے وہ ہندوؤں کی ہوگی، کیونکہ وہ اکثریت میں اور مسلمان اقلیت میں۔ تو مسلمانوں نے اس حساب سے اپنا نظریہ جو ہے وہ اسلام کے تحت قائم کیا اور پاکستان حاصل کیا۔ اس کے بعد ہے نظریے کی اہمیت۔ پاکستان کی جو نظریہ ہے اس کی اہمیت جو پہلے ہم نے بیان کی، پھر مفہوم تھا، اور اس کی بعد ہے تعریف کہ پاکستان جو ہے اس کی نظریہ قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرہ کی تخلیق کا نام ہے۔ اس نظریہ پاکستان اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے تجربہ گاہ کے اصول کا نام ہے، اور نظریہ پاکستان مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور معاشی قدروں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا نام ہے۔ ملی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان میں اسلام کی حکمرانی اور اتحاد بین المسلمین کی عملی کوششوں کا نام ہے، اور نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں عوامی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جائے۔ اب آپ نے جو یہ ٹاپک ہم نے کیے ہیں کہ نظریہ کے ماخذ، نظریہ کی جو ہے وہ اہمیت، مفہوم اور تعریف، اس میں 3 آپ کے شارٹ کوسچن، نظریہ کی تعریف، اس کے بعد ہے نظریہ کی اہمیت، اور پھر نظریہ کی تعریف۔ تو یہ 3 شارٹ کوسچن اور 1 لانگ کوسچن جو ہے وہ نظریہ کے جو ماخذ ہیں وہ اس میں کور ہو جائے گا۔